ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا ربی، اے میرے اللہ، آپ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور ان کے اندر روح پھونکی اور تمام فرشتوں سے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر دیا۔ پھر آدم کو آپ نے جنت میں ڈال دیا۔ جنت میں ڈالنے کے بعد آدم نے گناہ کرا، آپ نے دنیا میں بھیج دیا۔ پھر آدم نے توبہ کری اور آپ نے معاف کر دیا۔ تو اس توبہ کے لیے، ان سب احسانوں کے بدلے آدم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کہتا ہے، یا موسیٰ، آدم کا یہی کہنا کافی تھا، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یا اللہ، اگر کوئی آپ کا بندہ نماز میں یہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اگر وہ سجدے میں پکارتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اگر وہ بندہ گنہگار ہو، گناہ کرتا ہو، اور وہ آپ کو پکارے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا، لبیک لبیک لبیک، میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ نے عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، اس امت کی فضیلتیں لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ، آپ نے جو مجھے تورات دی ہے، جو کتاب دی ہے، اس میں ایک امت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور جب وہ کھانے پورا کر چکے ہوں گے، کھا چکے ہوں گے، تو وہ الحمدللہ کہیں گے۔ آپ اس پہ بھی ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دیجئے۔ اللہ نے کہا، یا موسیٰ، تلک تو امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، آپ نے میری کتاب میں ایک امت کے بارے میں ذکر کرا ہے اور کہا ہے اگر وہ امت نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور وہ نیکی نہ کر سکے پھر بھی اس امت کے لیے نیکی لکھی جائے گی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا، یا موسیٰ، تلک تو امت احمد، موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ احمد، میرے نبی کے اللہ نے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ اور قرآن میں دیکھو، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین۔ میرے اللہ نے میرے نبی کے اتنے نام رکھے، اس میں سے ان ناموں میں سے ایک نام ہے احمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یا اللہ، آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جو گناہ کرنے کا سوچے گی اور گناہ نہیں کرے گی، آپ کے خوف سے وہ گناہ کرنے سے رک جائیں گی، تو آپ اس اپنے خوف کی وجہ سے جو وہ گناہ کرنے جا رہے تھے وہ رک گئے، اس کے بدلے آپ ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ کہتا ہے، قال تلک تو امت احمد، یا موسیٰ وہ میرے حبیب احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امت ایک نیکی کرے گی، ایک نیکی، اور آپ ان کا اجر ایک نیکی کو 10 گنا 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا، یا موسیٰ، تلک تو امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ اپنے آپ کو کم مت سمجھو، تم اس نبی کی امتی ہو جس نے راتوں میں تمہارے لیے دعائیں کری ہیں، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے سجدوں میں تمہارے لیے دعائیں کری ہیں، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے تپتی دھوپ میں اونٹنی پہ بیٹھ کے 6 گھنٹے تک تمہارے لیے دعائیں کری ہیں، تم اس نبی کے امتی ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے، یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے۔ ہاں، نبیوں نے دعائیں مانگی اس امت کے لیے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا شیش، ایک امت آنے والی ہے جو تمہارے باپ سے بھی افضل ہوگی۔
شیشہ علیہ السلام نے کہا یا بابا جان وہ کون سی امت ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا وہ احمد کی امت ہے۔ تمہارے باپ نے ایک گناہ کرا، اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، وہ پورے دن گناہ کریں گے اور آخر میں توبہ کریں گے، اللہ انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ تمہارے باپ نے ایک گناہ کرا، تمہارے باپ کے کپڑے لے لیے، وہ امت دن بھر گناہ کرے گی، دن رات گناہ کرے گی، اللہ ان کے کپڑے نہیں لے گا۔ تمہارے باپ نے ایک گناہ کرا، مجھے تمہارے باپ کو تمہاری والدہ سے جدا کر دیا، وہ امت دن اور رات گناہ کرے گی، اللہ انہیں ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا۔ ہاں تمہارے باپ نے ایک گناہ کرا، اللہ نے مشہوری کر دی، قرآن میں کہہ دیا، لیکن وہ امت دن بھر گناہ کرے گی، اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یہی وہ امت ہے، یہی وہ امت ہے، امت محمد۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے کعبہ سے مخاطب ہو کے، بے شک تیری شان بہت بلند ہوگی، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ جب بندہ نیکی کرنے آتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو محبت کرنے والا ہے، اللہ تو محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے نہ ڈرو، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے جتنے چاہے گناہ کر لے، اللہ کہتا ہے میرے بندے یا ابن آدم، اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے جتنے چاہے گناہ کر لے، زمین سے آسمان کی چھت کو لگا دے اور مجھ سے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ سے روزانہ عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے، یہ تیری زمین پہ تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرتے ہیں، اجازت دے ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم ان پہ چڑھائیں، ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری زمین پہ رہ کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، تیرا کھاتے ہیں، ہم اجازت دے ہم ان کی ہستیاں مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ ہم ان پہ پھٹ پڑیں، اللہ کہتا ہے نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر تم نے بنایا ہے اے زمین دھسا لو، اے سمندر بہا دو، اے فرشتوں مار دو، اے آسمان پھٹ جا، لیکن انہیں میں نے بنایا ہے، یہ میرے بندے ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ یہ ساری مخلوق پھر اللہ سے کہتی یا اللہ تو کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، واللہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، واللہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔